تھوڑی سی ہسٹری بتائیے ہمیں اصحاب راس کی۔ کئی مفسرین نے قوم عاد اور قوم سمود کو ہی اصحاب الراس قرار دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، چونکہ قرآن نے قوم عاد الگ ذکر کی، قوم سمود کی تباہی الگ ذکر کی اور اصحاب الراس کی الگ ذکر کی۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کو اصحاب الراس کیوں کہتے ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کی تمام تر خرابیاں ان میں تھیں۔ یہ پہلے مومن تھے۔ نبی کون تھے جن کے ماننے والے تھے؟ ایسی قوم تھی کہ جن میں 18,000 لوگ ایسے تھے اپنے عمل میں جیسے انبیاء ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجا اور اس نبی کا نام تھا حضرت۔ بڑی دل پرفتگی کی بات بتانی ہے، انہوں نے اپنے نبی کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کے بعد انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اصحاب راس کے ان کا ایران سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جورسڈکشن میں ایران آیا تو وہاں پہ انہوں نے اہل ایران کو تبلیغ کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تباہ کیا قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الراس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم ایک ایسا آپ کے پاس ٹاپک لے کے آئے ہیں جس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میرے بڑے ہی شاندار مہمان ڈاکٹر علی وقار صاحب، جو کہ منہاج سوسائٹی کے ڈائریکٹر ہیں اور بڑے ان کی ریسرچ، ان کی چیزیں بڑی شاندار ہوتی ہیں اور ایک اچھوتا ٹاپک لے کے آتے ہیں جس کے اوپر اس سے پہلے شاید بات نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ کوئی مذہبی موضوع، کوئی تاریخی مذہبی موضوع جس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کے وقت کے ساتھ، اور کچھ نہ کچھ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے لرننگ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ماضی کی قوموں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے دجال کے اوپر ایک ٹاپک کیا، آپ نے بہت ہی پسند کیا اس کو، لیکن اس میں جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچنا کیسے ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسے درست کرنا ہے۔ تو اس میں اصلاح کا ایک پہلو ہوتا ہے جو اس ہماری نشست کو بہت زیادہ کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اصحاب راس، اس پہ ہم نے آج کا یہ پروگرام، یہ نشست کرنی ہے، جو ایک قوم تھی، بڑی ظالم قوم تھی۔ قرآن پاک میں 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ کیا معاملہ تھا، کس طرح سے یہ قوم جو ہے وہ، ان کے کیا حرکات و سکنات تھیں، ذکر کہاں آیا قرآن میں، کیوں آیا، کیا حوالہ دیا گیا، اور پوری ہسٹری اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ راسون کچھ لوگ کہتے ہیں، جب میں نے آف کیمرہ ڈاکٹر صاحب سے اس پہ پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اصحاب راس کی ہم ان کو جو ہے وہ کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ہسٹری بتائیے ہمیں اصحاب راس کی۔ پہلا ایک پوائنٹ ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور آخری کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی ایک لفظ موجود ہو اور اس کا ہماری ہدایت کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک جڑا ہوا نہ ہو۔ واہ۔ اور دوسری یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کہ پیچھے ماں قبل ہزاروں قومیں گزر چکی ہیں۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء کم و بیش۔ جی۔ تو ایک اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1,24,000 قومیں تو تھیں نا جن کے پاس انبیاء ہے، اس سے زیادہ ہی تھیں، لیکن ہر قوم کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، سلیکٹڈ قوموں کا ذکر ہے۔ تو صرف ان قوموں کا ذکر ہے کہ جن کے گناہ، جن کے فسادات امت محمدیہ میں آنے کا امکان تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے تحت یہ جانتے تھے، ان قوموں کا ذکر کر کے ہمیں ہدایت کے سما کرتے رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو لہٰذا یہ کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ما قبل اقوام میں سے ایک قوم کا ذکر، جس طرح عاد ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح قوم اصحاب الراس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں 2 جگہ، جیسے آپ نے فرمایا 2 جگہ پر آتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں حضرت صالح کی جو قوم تھی، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے بتایا کہ ہم اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو تباہ کر چکے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جن میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم حضرت صالح ہے اور اصحاب الراس ہیں۔ یعنی یہ بھی تباہ کر دیے گئے تھے۔ یہ بھی تباہ کر دیے گئے تھے۔ صحیح۔ اب پہلے جو ہمارے طلبہ ہیں، جو دین سے شغف رکھنے والے ہیں، وہ جب مفسرین کو پڑھیں گے تو ایک کنفیوژن آئے گی، چونکہ کئی مفسرین نے قوم عاد اور قوم سمود کو ہی اصحاب الراس قرار دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، چونکہ قرآن نے قوم عاد الگ ذکر کی، قوم سمود کی تباہی الگ ذکر کی اور اصحاب الراس کی الگ ذکر کی۔ اصحاب الراس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں اسرائیلی روایات سے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو راس ہے نا جی، یعنی پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کو اصحاب الراس کیوں کہتے تھے، جی، یہیں سے کلی کھل جائے گی۔ بالکل صحیح۔ راس کہتے ہیں کنویں کو، کچے کنویں کو، ایسا کنواں
جس کے ارد گرد دیواریں یا اینٹیں جو لگی ہوئی ہوں وہ مٹی کی ہوں، کچی ہوئی اینٹیں ہوں، پکی نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پرانے دوروں میں جب وہ کنویں کھودے جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے سارے کچے ہوتے تھے، اس کے اوپر ایک پکی تہ ڈال دیتے تھے لوگ اوپر کی تہ پر، لیکن اندر سے پوری دیواریں کچی ہوتی تھیں۔ امام ابن عساکر نے یہ اپنا رجحان بیان کیا ہے کہ یہ عاد سے صدیوں پہلے قوم گزری، ان کی شہرت ایک کنویں کی وجہ سے ہوئی، اس لیے ان کو کنویں والے یعنی اصحاب الراس کہا جاتا تھا۔ اب کنویں والے کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا یہ کنووں سے پانی بھرتے تھے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور لرزہ خیز بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی عبادت کرتے تھے، جنگلوں میں کچھ بڑا جانور نہ جو دیوی ہیکل چیز بڑی چیز نظر آتی اس کے آگے جھک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، قوم عاد اور قوم سمود کی تمام تر خرابیاں ان میں تھیں۔ یہ پہلے مومن تھے، یہ بڑا دلچسپ پہلو ذہن میں رکھیے۔ اور نبی کون تھے جن کے ماننے والے بتانے لگا جی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جی، ان میں مومن بچ گئے۔ ٹھیک ہے۔ مومنین ایک نئی جگہ پر ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان پہ عذاب کس چیز کا آیا تھا؟ حضرت صالح کی قوم پر عذاب آیا تھا اونٹنی کو قتل کرنے کا۔ انہوں حضرت صالح جب دعوت دیتے تو وہ کہتے کہ اے صالح، ہم تجھے بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، تو ہمارے صدیوں پرانے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت صالح نے دعوت دی کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہ تو قادر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اس پتھر سے وہ اونٹنی نکالے، اور اونٹنی میں یہ خصوصیات۔ ان کی ڈیمانڈ پر حضرت صالح نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے اونٹنی برآمد کر دی، حاملہ تھی۔ پھر انہوں نے حضرت صالح سے کشمکش شروع کر دی، چونکہ طے یہ پایا کہ جس کنویں سے وہ پانی پیتے تھے ایک دن اونٹنی پیے گی، چونکہ اب وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اور ایک دن یہ سب پیئیں گے۔ لیکن آلٹرنیٹ انتظام یہ کیا کہ جس دن اونٹنی نے پانی پینا تھا اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا تھا۔ صحیح، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو پانی چاہیے۔ پھر وہاں پر ایک بد کردار عورت تھی، اس کی بڑی حسین بیٹیاں تھیں، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی کسی بیٹی سے نکاح کر دو۔ اس نے کہا ساری بیٹیاں تجھے دے دوں گی، مجھے صالح کی اونٹنی کا سر لے کر اللہ دے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا بغض رکھتی تھی حضرت صالح کے ساتھ۔ تو پھر 4 لوگوں نے پلان بنایا، ایک بندے نے کوچیں کاٹی حضرت صالح کی اونٹنی کی، اور پھر اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا قرآن میں کہ اس پوری قوم نے صالح کی اونٹنی کو قتل، یعنی خاموش، ظلم پر خاموش رہنے کی وجہ سے پوری قوم پر وہ وبال آیا۔ کتنی بڑی لرننگ ہے آج کے دور کے اندر کہ ہمیں خاموش ظلم کے اوپر نہیں رہنا سر۔ خاموش ظلم کے بارے میں امام غزالی نے ایک روایت نقل کیا احیاء العلوم میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک ایسی قوم تھی کہ جن میں 18,000 لوگ ایسے تھے اپنے عمل میں جیسے انبیاء ہوں، 18,000 صالحین انبیاء جیسے۔ اس بستی پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا، اس بستی کے نبی پر وحی آئی، اور نبی نے عرض کی باری تعالیٰ یہاں تو 18,000 لوگ گوشہ نشین اور عبادت ہم وقت عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان کی عبادت سے کوئی غرض نہیں، چونکہ جب میرے دین کی قدریں پامال ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر شکم ہی نہیں آتی۔ تو ایسے تصور دین کی تو اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میرا دین پامال ہو رہا ہو، یہ کیسے میرے دین کے محافظ ہیں جو خلوت گدوں میں بیٹھے ہیں۔ اقبال نے اس لیے تو کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت صالح کا معاملہ ہوا۔ اور ان پہ عذاب کیسا، نوعیت کیا تھی عذاب کی؟ حضرت صالح علیہ حضرت صالح علیہ السلام کا زلزلہ آیا اور بستیاں الٹ دی گئیں، بالکل تباہ ہو گئے سب کچھ۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں وہیں پہ، مومنین بچ گئے ان میں سے کچھ۔ مومنین بچ گئے، ٹھیک ہے، جو حضرت صالح کے پیروکار تھے وہ بچ گئے۔ ٹھیک ہے، ان کی تعداد 40,000 تھی، ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں 4,000 تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ تباہ، جہاں جگہ عذاب آتی ہے الٹیمیٹلی لوگ ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہ ہجرت کر کے ایک نئی جگہ انہوں نے جا کے قیام کیا، اور آپ کو پتہ ہے پرانے دوروں میں قیام وہاں کرتے تھے جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا، بیسک نہیں۔ کنویں کے قریب جا کے انہوں نے قیام کیا، اور جس کو آپ اصحاب الراس کہہ رہے ہیں یہ حضرت صالح کی قوم کے مومن تھے جو پھر دوبارہ اس کفر و شرک میں مبتلا ہو۔ اوکے، آپ لنک سمجھ آیا؟ بالکل صحیح۔ اللہ نے کیوں قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ جوڑ کے ان کا ذکر کیا؟ بالکل یہ صحیح، ادھر صالح کے مومن تھے بالکل صحیح۔ لیکن یہ پھر کفر و شرک میں پڑ گئی۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ جو بھی بڑی چیز دیکھتے تھے اس کی عبادت کرنا شروع کر اب دیتے ان تھے۔ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اور اس نبی کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان۔
امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر لکھی. صحیح. اچھا، مبعوث فرمائے وہ ان میں رہ کر تبلیغ کرتے اور کہتے کہ تم اتنا بڑا عذاب دیکھ چکے ہو، صالح علیہ السلام کی قوم ہو، اتنا بڑا عذاب کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی اور اللہ کی مخالفت کی، ان کے ساتھ کیا ہوا، ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ یعنی وقت کوئی بہت زیادہ نہیں گزرا تھا. نہیں، درمیان میں یعنی وہ دوسری تیسری نسل چل رہی دوسری نسل ہے تو وہ یاد کل کی ہوتے ہیں بات نا، ہوئی نا. آثار ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے، کل کی بات ہوئی نا ہاں. اس حوالے سے. اور ٹھیک اس دور میں عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی. ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. تم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو کہ اللہ کے نبی صالح جس نے مخالفت کی اس کا کیا حال ہوا. لیکن سر انہوں نے کیا کیا، بڑی دل گرفتگی کی بات بتانے لگا ہوں. انہوں نے اپنے نبی کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اللہ اکبر. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے حضرت صفوان کے، اور اس کنویں کے اندر پھینک دیا. اس وجہ سے اس قوم کو اصحاب الراس، کنویں والی قوم کہتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں کے اندر قتل کر کے پھینک دیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو زندہ کنویں میں گاڑ دیا تھا، کنویں میں پھینک کر اوپر اتنا بڑا پتھر رکھ دیا کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے زندگی کے امکان کم ہو جاتے ہیں. ایک تیسری روایت، ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک حبشی غلام جائے گا. ہمارے ہاں لوگ اس کو حضرت بلال سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن یہ اس کی ایک اور تعبیر. تو پوچھا گیا وہ کون؟ حضرت صفوان، حنظلہ بن صفوان، جو ان کے نبی تھے. بالکل صحیح، ان کے اصحاب راس کے. ان پر ایک شخص ایمان لایا تھا جو حبشی غلام تھا، چھوٹے سے قد کا، بری شکل والا. واہ سبحان اللہ. اب جب ان کو کنویں میں ڈالا تو کنویں پر انہوں نے پتھر پھینکا. اس نے کیا کیا، ایک طرف، چونکہ مٹی کا کنواں تھا، ایک طرف سے کھودا، تھوڑا سا کھودا تاکہ میرے نبی تک روشنی پہنچ جائے. پھر وہ کیا کرتا، سر دن میں جا کے مزدوری کرتا اور رات کو پوٹلی میں وہ کھانا باندھ کے کنویں میں پھینک دیتا تاکہ میں جتنے کر سکتا ہوں میں تو کروں. وہ اپنا حصہ ڈالتا رہا. تو فرمایا کہ اس کا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس حبشی غلام کو، پچھلی امتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ حبشی غلام جائے گا جو اپنے نبی کو یوں کر کے ان کی مدد کرتا رہا. تو بہرحال اب یہ دو تین روایتیں ہیں زندہ ڈالنے کی، یا انہوں نے اپنے نبی کو اپنا اس کو کر کے ان کو قتل کر دیا اور کنویں کے اندر پھینک دیا، اور پھر اوپر کنویں کے اوپر پتھروں سے اس کنویں کو ڈھک کے پھر یہ جشن منانے لگ گئے کہ اب زمین پر کوئی نہیں رہا جو ہمیں روکے گا، جس کی ہم بات مانیں گے. اب ہم اپنے تمام معاملات آزادی کے ساتھ کریں گے. مہلتیں ختم ہونے کے یا حجت تمام ہونے کے دو صورتیں ہیں، یا تو نبی ہاتھ اٹھا دے، بد دعا کر دے، یا نبی کو قتل کر دیا جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور کئی انبیاء نے، حضرت عاد نے، حضرت صالح نے بد دعا کر دی اور بتا دیا کہ باری تعالیٰ اب میرے بس سے یہ بات نکل گئی ہے. اور انبیاء بھی ہیں جن کو قتل کیا گیا. وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا. حضرت زکریا کو دو حصوں میں چیر دیا گیا، آرے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت زکریا درخت کے پیچھے چھپے تو یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو شیطان درخت کے اندر چلا گیا اور وہ بولا کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. انہوں نے پکڑا اور حضرت زکریا علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کا چونکہ ہمیں معلوم نہیں تو بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. سورہ بقرہ کے اندر یہ 3 مرتبہ آیا ہے کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ کو کہ ہم ان کو تو نہیں مانے، اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، جو ہم پر نازل ہوا ان کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے. اللہ نے اس کا رد کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہوتے تو اپنے اوپر نازل ہونے والے انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ اور نبی یون کا لفظ آیا. نبی یون کا لفظ عربی میں 3 سے زائد پر آتا ہے. اوکے، جمع عربی میں 3 سے زائد پر، اس کا مطلب ہے 3 سے زائد انبیاء اور نہ جانے ہزاروں انبیاء جن کو انہوں نے مارا اور بنی اسرائیل نے ذبح کیا. قرآن میں آپ یہ قرآن کا بتا یہ قرآن مجید کا بتا رہے ہیں. قرآن مجید میں ایسا ہے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ صرف اپنے نبیوں کو مانو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے، تو بھائی اپنے نبیوں کو تو تم قتل کرتے رہے. بالکل صحیح ہے. اب ہم وہاں پہنچے ہیں کہ انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا. انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی، میں نے بتایا نا کہ اتمام حجت ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے جب انہوں نے اس نبی کو مار دیا تو اتمام حجت ہو چکی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب نازل کیا، ٹھیک ہے. اور وہ قوم
زلزلے اور ایک زوردار چیخ کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئی. ساری قوم. پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اس کے اندر آبویسلی جو اپنا صالحین تھے اس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ایک تھا شخص جو ایمان لایا تھا، وہی حبشی جو. ہاں. اب یہاں پہ آپ کو ایک حدیث پاک سنو. حدیث پاک میں ہے کہ ایسے انبیاء بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ طویل لائنیں ہوں گی، مومنین کی قطاریں ہوں گی. حضور نے فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 100 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، 20 صفیں باقی سب امتوں کی ہوں گی. اچھا، اب اور پھر آگے حدیث بڑھتی ہے، اس میں فرمایا ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے جن پر 5 لوگ ایمان لائے. ایسے نبی بھی ہوں گے جن پر ایک ایمان لایا، اور ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء خود آ رہے ہوں گے، ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا. یہاں سے پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے. کوشش ہم کرنا جو بھی کام کر رہے ہیں اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، کسی بہتری کے لیے، وہ ہم صرف کوشش کریں. نتیجہ ہمارے نہ تو ہاتھ میں ہے اور نہ ہی اس کا جو یہ آپ نے نہ بہت ہم سے اچھا سوال پوائنٹ، ہوگا. بہت اچھا. سر اصل یہی چیز ہے، بندہ اور بندگی یہی ہے کہ آپ نے اس کے حکم کے مطابق چلتے جانا ہے. نتائج یوں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ ان نتائج کو کب نازل کرنا ہے. اب انبیاء سے تو معصوم، ہم تو کہتے ہیں نا یار ساڑھے گناہ دی وجہ تو ہے ہو گیا. انبیاء تو معصوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور سر 81 بندہ مسلمان ہوا. ابھی کیلکولیٹر مارے، 10 سال کے بعد ایک بندہ. آپ تو 10 منٹ میں مایوس ہو کے ہم بیٹھ جائیں. نہیں، کسی کی اصلاح کرتے ہوئے بھی ہم 10 منٹ میں جو ہے وہ مایوس ہو جاتے اور ہیں رائے کہ قائم کر لیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ نے یہ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ. جب حضور کے کافر کفر کرتے نا اور حضور پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اتنا اس پر اثرات اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لعلک باخع، کیا آپ اپنی جان عزیز کو گنوا دیں گے، ہلاک کر دیں گے خود کو اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. بالکل صحیح، تو بالکل صحیح. لہٰذا رسول اللہ کو بھی اللہ نے یہ بتایا کہ ہدایت اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہر ایک پر نچھاور کی جائے. کوشش کرنی ہے آپ نے، کوشش اصل چیز ہے. لیس للانسان الا ما سعی. قرآن نے کہا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بے شک. اب نتیجہ ظاہر میں آئے، فوراً آئے، تاخیر سے آئے یا آخرت میں آئے، یہ اللہ جانتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اصحاب راس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ دونوں جگہوں پہ جو اصحاب راس کا ذکر ہے وہ عاد اور سمود کے ساتھ جوڑ کے ذکر ہے. اور ان کی اس ہاں، کے اوپر یہ اسی ہے کہ طرح ذکر ہے کہ ہم نے جن قوموں کو تباہ کیا ان میں عاد بھی ہے، سمود بھی اور اصحاب راس بھی. لیکن اس کی تفصیلات قرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کی نہیں ہے، مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ اصحاب راس کا جو کنواں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ جو تھا آذربائیجان، امام ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، آذربائیجان میں ایک شہر ہے کفتان، کفکان بھی بعضوں نے اس کو پڑھا ہے. اس کے قریب یہ لوگ رہا کرتے تھے اور اسی میں وہ کنواں تھا جس میں انہوں نے اپنے نبی کو، جس سے پہلے وہ پانی اور سارے معاملات چلاتے تھے، اسی میں انہوں نے اس نبی کو ہلاک کر کے شہید کر کے پھینکا تھا. اچھا، اب عذاب کی ایک صورت، عذاب ان پر بڑا گریجول آیا. اچھا، سب سے پہلے فوری نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یعنی تڑپا کے عذاب ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خشک کر دیا نبی کے جانے کے بعد، اور سارا سروائیول اسی کنویں پر. پانی تھا ہی نہیں، آئے اسی لیے تھے کہ یہاں پانی ہے. ہاں، ریگزاروں میں اب پانی پینے کے لیے میلوں کون جائے، تو پیاس اور بھوک سے تڑپتے تھے. اس کے بعد پھر چیخ، اور اس کے بعد پھر زلزلہ، اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری قوم کی تباہی ہوگی. سمجھائیے. بالکل. تو نافرمانی جو ہے یہ ہمیں اصحاب راس سے ایک نتیجہ جو نکلتا ہے نا سر، اور جس کو ہم نے اب اس کو اپنی سوسائٹی سے لنک کرتے ہیں پورے واقعے کو، جو کہ قرآن میں ہے تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے. بالکل ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی سر بہت ساری اپرچونٹیز، ایسی بہت ساری روشنیاں، واقعات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں مگر ہم ان کو لائٹ لے لیتے ہیں. دیکھیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان کے بڑوں نے دیکھا کہ کیسے حضرت صالح کے مخالفین تباہ ہوئے، وہ کام انہوں نے خود کر دیا. ٹھیک ہے، یہ دنیا ایک سٹیج ڈرامہ ہے. اس دنیا کو دیکھنے کے اپنا اسامہ بھائی 2 طریقے ہیں. ایک کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا، ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنا. فرق ہے نا؟ بالکل. کیا فرق ہے سر؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے مجھے لیکن عبرت نہیں پکڑ رہا. واہ 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 واہ. ہم نے دیکھنا ہے اور اس سے عبرت پکڑنی ہے. یہ انسان اور کیمرے میں دیکھنے میں فرق ہونا چاہیے.
میں تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جب سے میں نے آپ کی گفتگو آپ نے آغاز سے ہی شروع کی ہے تو اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ خاموشی کتنا بڑا گناہ ہے. چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اگر کچھ برائی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں. اچھا اس کے بارے میں مختلف علماء کا اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہے کہ وہ آج کے دور میں حکومتیں کرنے کے کام ہے. ڈو یو اگری کہ ہم وہ ہاتھ سے یعنی بہت سے ایسے واقعات بھی ہوگا جس میں لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے روکیں. یہ تو آپ کے میرے ہاتھ میں ہے, سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ہم تو تیسرے درجے پہ بھی نہیں ہیں کہ ہم دل میں برا جانیں. ہم تو اس میں بھی برے کو برا نہیں جان رہے. ہم ہمارے فیکٹرز بدل گئے ہیں, یعنی اچھائی برائی کو جاننے کے فیکٹرز بدل گئے ہیں. کوئی مشہور ہے, کوئی پیسے والا ہے, کوئی پاور والا ہے, تو ہم تو اس کو دل میں برا نہیں جان رہے اگر وہ برائی پہ ہے تو. ویسے نہ تو مشہور ہونا بری بات ہے, نہ پیسے کمانا بری بات ہے, نہ پاور لینا بری بات ہے, لیکن اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی وہ چیزیں دب جاتی ہیں, اس کی وہ برائی دب جاتی ہے, اس کا سٹیٹس اور وہ باقی چیزیں اوپر آ جاتی. سر اچھائی اور برائی اس وقت تک معنی رکھتی ہے جب تک آپ اپنے آپ کو مفادات کے عوض بیچ نہیں دیتی. پھر آپ رائے رکھتی ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. جب مفادات ہی اصول بن جائیں اور ہر شے اصولوں پر تولنے کے بجائے مفادات پر تلنے لگے کہ کس سے کتنا مفاد ہے, تو پھر یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں. پھر ان معاملات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. آپ میدان کربلا کو دیکھتے ہیں ذرا, کون نہیں امام حسین ایسا خطبے ہیں بندے کا دل چر جاتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں؟ کیا کوئی اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ اس وقت زمین پر کسی رسول کا نواسا اور بیٹا موجود نہیں ہے سوائے میرے؟ تم میں سے کوئی اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تم بدلہ لینے آئے ہو؟ تم میں سے کوئی اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے تمہاری کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے کہ تم اب میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے آئے ہو؟ تم میں سے کوئی اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کا خون بہایا تم مجھ سے قصاص لینے آئے ہو؟ یہ ضمیر جگانے کے لیے یہ کلمات تھے. مگر دوسری طرف کیا تھا؟ اصول نہیں تھا, مفاد تھا. مفاد کیا تھا؟ دو طرح کے لوگ تھے جو امام حسین کے سامنے آئے. ایک وہ جن کے ضمیر بک چکے تھے, ایک وہ جن میں ضمیر موجود تھا مگر وہ اتنا پاورفل نہیں تھا کہ حق کا ساتھ دے سکے. وہ کمپرومائز کر کے آیا تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانی ہے. سمجھے؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی ترجیح حق ہے یا اپنا آپ بچانا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو رائے عزیمت اور رائے رخصت کہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور حضور نے فرمایا تھا کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا تو رائے رخصت پر عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے, حدیث کا مفہوم. تو اب دیکھیں ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے اور ایسا بنتا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سر باطل ہی غلط بولنا ہی حکمت سمجھی جائے گی, جھوٹ ہی سچ سمجھا جائے گا, کمپرومائز ہی وزڈم سمجھی جائے گی. اور ہم اس دور کے آغاز میں کھڑے ہیں, ہو چکا. ہاں جی, کہ اگلی نسلوں کے ہاں, ہم سے پچھلی نسلوں کے ہاں وہ بھوکے مر جاتے تھے, اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. بالکل ایسے ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں کہ کبھی ادھر ہیں اور کبھی ادھر ہیں, لیکن اگلی نسلوں کا معاملہ اور مختلف اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ صرف یہ کرنا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ نا میزلو ہیرارکی پڑھائی جاتی ہے. آپ نے بھی ظاہر ہے کہ پڑھی ہوئی ہے, سب نے پڑھی ہوئی ہے. ویسٹ کی تھیری ہے اور یہاں پہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اور اس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیسک نیڈس, پھر آپ کی سیکیورٹی, پھر سوشل, پھر سیلف اسٹیمڈ اینڈ دین سیلف ایکچولائزیشن. میرا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے. ایک مومن, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے میزلو کہ جب تک پہلی نیڈ پوری نہیں ہوتی آپ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے. یعنی ہوا, پانی, سیکس, خوراک, روٹی یہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو شیلٹر نہیں چاہیے. شیلٹر آپ کو مل گیا تو پھر آپ کو سوشل تیسری, دین آپ دوستیاں کریں گے, چوتھی پہ جا کے وہ سیلف رسپیکٹ. مومن کے لیے سب سے پہلے سیلف رسپیکٹ ہے. روٹی نہیں ملے گی وہ جی لے گا, بالکل اس کو ہوا پانی نہیں ملے گا وہ جی لے گا. سب سے پہلے سیلف رسپیکٹ ہے. تو ہماری تھیریز ہی غلط ہو گئی ہیں ساری آپ کی دیکھیں ساری. نا, سیلف رسپیکٹ کتنی اچھی بات آپ نے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو تیز چل کے نہ ہو, تمہاری شخصیت مجروح ہوتی ہے. جماعت جاتی ہے تو جانے دو. اس سے بڑی کیا بات. مومن وقار کے ساتھ آئے, اس کے چلنے میں بھی وقار ہو,
سمجھ اس سے آئی؟ بڑی کیا بات ہے. تو بالکل روٹی صحیح. پانی تو بہت بات کی بات بالکل ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے طریقے سے نہ صرف آپ نے ہسٹری سارا کچھ بتایا، لرننگ بھی بتائی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تحقیق میں نے پڑھی اور میں جاننا چاہ رہا ہوں اس پہ ڈیٹیلز بھی، اور میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو اصحاب راسک ہیں ان کا ایران سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ان کا ایران سے جو تعلق بنتا ہے وہ بڑا شاندار ہے. ایک اسکالر ہیں مصری، بہت بڑے عالم، فرج اللہ زکی نام ہے ان کا. ٹھیک ہے. زکی صاحب کے نام سے، شیخ زکی کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے اس پر بڑی مجتہدانہ بات کی ہے، اس پوری رائے پر. یہ جو قوم راس ہے نا، انہوں نے کہا ہے یہ ارض سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ارض کی تخفیف ہے، اور یہ ایک مشہور شہر کا نام ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف ایک نبی آئے تھے، اس نبی کا نام تھا ابراہیم زرتشت. اچھا. ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے فوراً بعد. حضرت صالح کے بعد کچھ نسلیں گزریں، پھر نبی آئے. ٹھیک ہے. اصحاب راس جو قوم تھی اس کی طرف جو نبی آئے، انہوں نے کہا اس نبی کا نام حنظلہ بن صفوان نہیں تھا بلکہ ابراہیم زرتشت. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قوم نے جب ان کا انکار کیا، انہوں نے اتمام حجت کیے، تو وہ اصحاب الراس کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پر دوسرے ملک ہجرت کر گئے. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت لوط کو رات کو ہی ہجرت کا حکم دیا، وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس طرح نکال لیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ نکل آئے، اور یہ وہاں پر ہلاک نہیں ہوئے تھے بلکہ اس کنویں میں وہ قوم ہلاک ہو گئی تھی، اس لیے اس کو اصحاب الراس کہتے ہیں. اچھا. اور جب یہ وہاں سے نکلے، ظاہر اب ایک علاقے کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جورسڈکشن میں ایران کو دے دیا. اچھا. اور یہ ایران میں بطور نبی مبعوث ہوئے جن کا نام ابراہیم زرتشت تھا. اوکے. اور زرتشت آپ کو پتہ ہے جہاں سے مجوسیت جنم لیا، آپ سمجھتے ہیں وہاں زرتشت ایران کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں. تو فرج اللہ زکی کہتے ہیں کہ وہ جو زرتشت تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے پھر ایک پورا صحیفہ کہا، ان پر نازل کیا گیا، انہوں نے پورا صحیفہ کہا جس میں بہت سارے حقائق تھے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حقائق تھے. اور یہ بیان کیا تھا کہ عنقریب عرب میں ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہوگا، اس کا پہلا 1000 سال اس کا دین دنیا پر راج کرے گا، اور دوسرے 1000 سال میں اس کے دین کی وہ شکل کر دی جائے گی کہ اگر اس دور کا کوئی بندہ اٹھ جائے تو وہ کہے یہ تو دین ہی نہیں جو ہم چھوڑ کر گئے. جی کن کے بارے میں تھا؟ یہ رسول اللہ کے بارے میں تھا. اب ہم دوسرے 1000ویں میں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو کانٹراڈکشن ملتی ہے، ظاہر ہے تاریخ ہے، بہت پرانی ساری چیزیں ہیں، تو پھر جو محققین ہیں وہ ریفرنس کیسے کوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے کتابی. اب تک ہم نے جتنی بحث کی وہ ساری کتابی تھی. ٹھیک ہے. فرج اللہ زکی کہتے ہیں ان کی تحقیق کتابی نہیں ہے، علاقائی ہے. یہ خود اس علاقے میں جا کے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں دیکھا، میں نے وہ ہسٹری دیکھی، میں نے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھے. آذربائیجان. آذربائیجان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کنواں موجود ہے آج بھی؟ کنواں موجود ہے. آذربائیجان سے پھر ایران کی طرف آتے ہوئے دیکھا، یعنی آثار موجود ہیں سارے کے سارے. تو تحقیق کی دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہے اپنا تھیوریٹیکل تحقیق جس کا انحصار کتابوں پر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل تحقیق جس کا انحصار انٹرویوز پر ہوتا ہے، وزٹ پر ہوتا ہے، فزیکل انوالومنٹ پر ہوتا ہے. تو یہ دو طریقہ کار ہیں. تو لوگ جب دونوں طریقوں سے جاتے ہیں تو ان کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، مگر قرآن کا جو بنیادی فوکس ہے وہ ہے حصول ہدایت پر دونوں صورتوں میں. بالکل صحیح. یعنی دونوں کا اتفاق ہے کہ قوم ہلاک ہوئی نبی کی نافرمانی پر. وہ کنویں میں آ کے ہلاک ہوئی یا نبی کو کنویں میں پھینک کر ہلاک ہوئی، قوم ہلاک ہوئی. بالکل اس پر اتفاق ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تباہ کیا قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الراس کو. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح ہے. اور آگے پھر ان کا جب جورسڈکشن میں ایران آیا تو وہاں پہ انہوں نے اہل ایران کو تبلیغ کی، اور وہاں پر پھر ان کے بہت سارے پیروکار بنے. بعد میں پھر سر ہر مذہب میں تبدیلیاں آتی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گوتم بدھ صاحب کی جو تعلیمات ہیں، ان کا اصل نام صدارت تھا، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ موحد تھے، پکے توحید پرست. اور اب گردوارے میں دیکھیں ان کی قبر کو سجدے ہوتی ہیں، ان کی تصویروں کو ایون کے سجدے ہوتے ہیں. ایک ہسٹری کی کتاب میں نے پڑھا کہ جو حضرت یہ جو تھے نا زرتشت، ان کو آخری عمر میں ایک بیماری لگ گئی تھی، جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے، اور ان کا جسم کپ کپی تاری ہوتی تھی. تو اس وقت کے جو اطباء تھے
ڈاکٹر سے جی انہوں نے کہا کہ ان کو آگ کے قریب رکھیں تاکہ ان کو آگ کی حرارت ملتی رہے. مجوسیت آگ کی پوجا کرتی ہے. چیز کیا ہوئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے جو رہنما تھے وہ آگ سے عقیدت رکھتے تھے. چیز آگے انٹرپریٹ کیسے ہو گئی آپ دیکھیں. کچھ ہوتی ہے اور بن کچھ جاتی ہے. آپ نے ہندوؤں کے 7 جنم سنے ہوئے ہیں. بالکل سنے ہوئے ہیں. اسلام میں، قرآن میں اور تصوف کی کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں ہے نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ. 7 نفوس ہیں. تو کیا آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے ہر نفس کو ایک جنم کی شکل لے لی ہے اور ادھر 7 جنم بنا دی؟ زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ ہوتے ہیں پہلے عالم ارواح میں، ایک وہاں پہ، ٹھیک ہے، پھر دنیا، ٹھیک ہے، پھر برزخ، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ حشر، اور پھر آگے حشر جنت اور دوزخ. تو مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مختلف صورتیں ہیں نفوس کی نا جو قرآن نے بیان کی. ٹھیک ہے، اب بالکل انہوں نے اس صورت سے ایک جنم بنا لیا، انٹرپریٹیشن مختلف اور کر لی. ہندوازم کے بارے میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ شاید کہیں پیچھے ڈیوائن ریلیجن اس کے تھا، جو شیپ نظر آتی جی ہے، بالکل کہا کیونکہ جاتا ہے. بہت پرانا جو ہے وہ حضرت مذہب تھا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رام جو تھے ان کے بارے میں علماء نے نبوت کا قول کیا. بعد میں تو تعلیمات سب کی بدل گئی نا. اور ہندو رائٹر کی میں نے کتاب پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ کال کی اوتار ہی محمد صلی اللہ ہاں علیہ وسلم بالکل، کال ہے. کی اوتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں. میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ ایک ہندو میرے دوست تھے، اسکالر یونیورسٹی میں. ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کون کہتا ہے ہم مشرک ہیں؟ کہتا ہم تو ایک خدا پر عبادت کرتے ہیں. ہاں ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو ہم اس خدا کی بارگاہ میں مددگار کے طور پہ پیش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنا یہ ہاں اب ایک اور بات ہے نا، اب یہاں سے ہمارے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں جی وسیلہ بھی حرام ہے چونکہ وہ بت کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ایسا نہیں، وسیلہ بنانا جائز ہے، وسیلہ کی عبادت کرنا کہ یہ وہاں تک پہنچائے گا یہ حرام ہے. مثلا آپ رسول اللہ کو وسیلہ بنائیں تو آپ حضور کی عبادت نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، بزرگوں کی عبادت نہیں کر سکتے. وسیلہ ایسے بنائیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں صرف یہ فرق ہے کہ ہم وسیلہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تم اس کو شرک کہتے ہو، سمجھ آئیے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات کلیئرٹی سے ہے کہ وہ جو آسمانوں پر رہتا ہے اصل خدا وہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوتار ہیں، یہ جو اپنا رام ہے وہ اس کے اوتار ہیں. تو اس طرح یہ سارے اس کے اوتار ہیں. حقیقت میں جو بھی ظاہر ہے کہ چیز ہے کہ وہ اللہ ہی ظاہر ہے کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور سارے معاملات اللہ ہی کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا شاندار گفتگو رہی ہماری، اور اس میں ہمیشہ کی طرح آپ کی طرف سے جو ایک لرننگ کا پہلو تھا جو آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ختم ہونے والا ہے 2025، اس کے اندر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس سے دیکھنے سننے والے بہت کچھ سیکھیں گے. میرے لیے بھی بہت کچھ لرننگ کے لیے تھا. آپ کا بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.